یہ ہمارے دو لڑکے یہ پیدا ہوئے اس شہر میں, اسٹرگل کی جس طرح تم لوگوں نے کر رہے ہو, اور یہ تابش ہاشمی صاحب اور وسیم بادامی صاحب ان ساری ہرڈلز کو کراس کیا انہوں نے, آگے بڑھے. لوگوں نے کہا تمہیں تو اردو بولنی نہیں آتی, تم تو سالے تمہیں تو کچھ پتہ نہیں. میں ان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس شہر کے مشاعروں میں یہ جاتے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ دونوں کو میں نے رکھا تو بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ لا حول ولا قوت, اردو کانفرنس میں تابش ہاشمی کو رکھ لیا, وسیم بادامی کو رکھ لیا. اصل بات یہ ہے جب بھی آپ اسٹیٹس کو بریک کرنا چاہیں گے, جب بھی آپ یہ کوشش کریں گے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ان لوگوں کو بتا رہا ہوں, وہاں جو نا اپنے پروگرام میں کرنا, یہاں تہذیب سے بات کرنی ہے, اردو کے لوگ بیٹھے. اچھا خیر, تو وہاں پہ پابندی ہے. یہ مشاعروں میں جاتے تھے, انہیں شعر یاد ہے. بیٹا ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجاؤ وسیم بادامی کے لیے, تابش ہاشمی کے لیے. اب ذرا ان کو آپ خود گرم کر لیں. شکریہ. کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہا؟ میں نے کہا چولہے پہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے, گرم کر. شاہ صاحب اب رہے کیا پھر تو آپ ہی بسم اللہ کریں میرے خیال میں. شاہ صاحب ایسا ہے کہ اسی مناسبت سے ایک شعر کہوں گا کہ یوں تو ہم بہت کم بولتے ہیں, مگر جب بولتے ہیں تو پھر صرف ہم بولتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. تھوڑا ایسا لگے کہ کراچی کا جشن من رہا ہے, ایسا شور ہونا چاہیے. ویری نائس. زوردار ہو جائے. السلام علیکم کراچی. کیا بات, کیا بات ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کراچی والے بڑی کھلے طریقے سے اپنے اپنے موبائل فون ہوا میں بلند کیے ہوئے. اچھا لگا. چیف منسٹر صاحب کی تقریر سنی میں نے, مجھے بہت اچھا لگا. اب سب کراچی میں ٹھیک ہے, اطمینان. ہاں بہت سب ٹھیک ہے. اب کوئی موبائل نہیں. وسیم بھائی کچھ نہیں جا رہا. میں کیونکہ یہاں رہتا نہیں ہوں. اچھا اس لیے. وسیم بھائی ہم لوگوں کو جس مقصد سے بلایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم وہ واحد لوگ تھے جو فری میں اویلیبل تھے. بنیادی وجہ تھی. بنیادی وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری جو وجہ ہے کہ ہم آپ کا تو پھر کچھ ٹریولنگ ایکسپینس لگا ہے, میرا تو وہ بھی نہیں لگا, ہوائی سفر کا خرچہ میرا. لیکن یہ کراچی وہ واحد شہر ہے جس کی وجہ سے اے آر وائی اور جیو ایک اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. وسیم بھائی بیٹھ کے کریں یا کھڑے رہ کے کریں؟ جیسے آپ جائیں. کھڑے رہتے ہیں ٹہلتے ہوئے. مغول شاہ بات کریں گے کہ ہم دونوں کراچی میں پیدا ہوئے, اور وسیم بھائی آپ کن حالات میں پیدا ہوئے؟ مارشل لاء لگا ہوا تھا. نہیں اس کا تعلق نہیں ان دو چیزوں کا آپس میں, ویسے ہی بتا رہا ہوں میں. ہاں تو وہ مارشل لاء کا دور تھا کراچی کے علاقے. ایک تو سب سے پہلے میں آپ ایک 30 سیکنڈ اضافی لیتے ہوئے, ہم سب کراچی والے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوش کن منظر ہے, کتنا خوشگوار منظر ہے. ہم سب ایسے مناظر کے لیے ترستے ہیں. اللہ کرے کہ یہ رونقیں اس شہر کی بحال رہیں, اس طرح کے ادارے فعال رہیں. بہت ساری تالیاں آرٹس کونسل پاکستان کے لیے, احمد شاہ صاحب کے لیے. میں نے خود تابش بھائی, میں 2006 جب میں نے اے آر وائی جوائن کیا تھا, تب میں نے آرٹس کونسل کو میں نے اپنے سامنے بالکل بدلتا ہوا, یہ حقیقی انقلاب آتا ہوا دیکھا ہے میں نے. سو اس بات پہ آرٹس کونسل کی ساری انتظامیہ اور احمد شاہ صاحب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق. ایک بار پھر بہت ساری تالیاں اگر بجا دیں, اور اللہ کرے کہ یہ رونقیں بحال رہیں انشاءاللہ. آمین رب العالمین. سو میں آپ سب لوگوں کی طرح اسی شہر کا باسی ہوں. کراچی کے علاقے کھارا در میں ہماری پیدائش ہوئی. قائد اعظم کے گھر کے پاس. ہاں ایکچولی مطلب کوئی میرا خیال ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اچھا. تو اس خطے میں 2 عظیم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قائد اعظم اور ایک عبدالستار ایدھی. وہی ایگزیکٹلی ان کا 2 لوگ ایدھی صاحب کا. تھینک یو. تو آج بھی اگر مجھ سے پوچھیں کہ کراچی شہر کا سب سے زیادہ خوشگوار منظر کون سا ہے میرے ذہن میں, تو وہی کھارا در کی گلیاں. اگر کچھ لوگ کھارا در, میٹھا در ان علاقوں سے واقف ہیں تو تالیاں بجا کر بتائیں کتنے لوگ واقف ہیں. ہاں کیا بات ہے. واہ واہ واہ. قریب ہے نا, اصل میں صرف وہی آئے. اچھا ایک ہی تھانہ پڑتا ہے, تھانہ وہی پڑ رہا ہے تھانے کے لوگ. سو ہم ایک بہت ہی آئی تھنک میں بہت لکی ہوں. میرے وہ سارے دوست جو پل کے اس پار رہتے ہیں. کراچی کا وہ پل کہاں ہے جس کے اس پار الگ لوگ ہیں اور اس پار الگ, وہ کدھر ہے وہ پل؟ اس پہ علماء میں اختلاف ہے. اچھا 2 رائے پائی جاتی ہیں. لیکن اجماع اس بات پہ کہ بلوچ کالونی کا وہ برج شاید وہ برج ہے. اچھا کتابوں میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک استنبول میں جو پل ہے وہ تاریخی ہے کہ ایک طرف ایشیا ایک طرف یورپ ہے, اور ایک بلوچ کالونی کا جس کے اس طرف اور اس طرف اور اس طرف. تو میں اس طرف تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت لکی تھا اس طرف کے لوگوں سے, کیونکہ ہم نے جو کلچر دیکھا ہے جہاں لٹرلی رات کے 2:30-3 بجے بھی جو ہے وہ شیپ بن رہی ہے, 2 بجے جو ہے وہ ہے مالش ہو رہی ہے. مالش تو چل ہی رہا ہے معاملہ.
اور وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کراچی شہر کا سب سے زیادہ ذائقے دار چیز کون سی میرے ذہن میں ہے تو باکڑا کراچی کے علاقے کھارا در میں یہیں پر ہے, 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, میں خود ابھی بھی کھاتا ہوں جا کے. ہاں تو یہ اور ہر مہینے کا, ہر تہذیب کا, ہر تہوار کا ایک الگ کلچر ہوتا تھا. رمضان کے مہینے کی الگ ہی بات ہوتی تھی جب وہ سارے جھولے والے, وہ سارے اونٹ والے, ہاں گھوڑے والے, کلیجی, اور وہ ایک مخصوص قسم کے پوسٹ کارڈ ہوتے تھے جو وہ صرف رمضان کے مہینے میں لا رہا تھا, جس میں سنیل شیٹی, شاہ رخ خان, متھن چکرورتی, ہاں اس طرح مرد حضرات تک ہی رکھے گئے فہرست. وہ سب پاکستانی ہیرو کے نہیں چلتے تھے. میں نے کبھی محمد علی صاحب کا نہیں دیکھا پوسٹ کارڈ. ہاں تو وہ اس طرز کی یادیں ہیں. آپ اپنا بتائیے کہ آپ نے کراچی کے کس علاقے کو شرف بخشا؟ وسیم بھائی, میں مارشل لا کی پیداوار ہوں آپ کی طرح. اچھا 1985 میں سخت پابندیوں کے باوجود آپ ہوئے, میں پیدا ہو گیا, اصولی فیصلہ کیا کہ اب مجھے آ جانا چاہیے. جی, میں نے دنیا میں آنے کا اعلان کیا اور میں باقاعدہ فوج کی گود میں پیدا ہوا. اچھا, ڈاکٹر کا نام تھا کیپٹن فوزیہ. اور مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ پی این ایس شفا میں پیدا ہوا تو ہماری پپو نے بتایا کہ بھائی ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر فوزیہ, کیپٹن تھی وہ فوج کی. اوکے, اور یہ واقعہ کب ہوا, کس سال میں؟ یہ 1985 کے پہلے دن ہی یہ واقعہ پیش آ گیا. میں 1 جنوری کو پیدا ہوا, اسی لیے میرے والدین نے ہمیشہ مجھے تنخواہ کی طرح ٹریٹ کیا. اچھا, 1 تاریخ کو آیا آپ, اس لیے شروع میں پیار کیا پھر چھوڑ دیا. جی اچھا. لیکن وسیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ پیدا کراچی میں ہوئے, کھارا در میں ہی رہے بہت عرصے, کب تک رہے کھارا در میں؟ یعنی میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے تک میں کھارا در میں ہی رہا ہوں. تو میری زندگی کی کوئی مطلب 25-30 سال جو ہے وہ کراچی کے علاقے کھارا در کی گلیوں میں گزرے. اے آر وائی میں آنے کے بعد بھی بہت سالوں تک میں وہیں پہ رہا ہوں. اور مجھے آج بھی اگر سکون فریش ہونا ہو, ہاں سکون چاہیے ہو, ہم آج بھی کبھی دوستوں یاروں یا یہ ذہن یہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار باکڑا کے کسی باکڑا ایکچولی اس بینچ کو کہتے ہیں, بزرگ تو جانتے ہیں ویسے, تو ہم وہاں بیٹھ کے باکڑا کی چائے اور وہ کہیں کلیجی کہیں وہ لچھا, تو آج بھی مجھے فریش ہونا ہو تو کھارا در کی ان گلیوں کا سہارا لیتا ہوں میں. اچھا وسیم بھائی, ہم لوگوں پر یہ پریشر رہتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ادب کا گہوارہ, اور یہاں پر شعراء, لکھاری, اس طرح کے لوگ ہی رہتے ہیں. تو ہم کبھی کراچی کی بے ادبیوں کا ذکر نہیں کرتے, حالانکہ طویل فہرست ہے. ہم پیدا ہی 1980 کی دہائی میں ہوئے, ہم نے 90 دیکھا. ہمارے زمانے کا کراچی شاید شاہ صاحب کے زمانے کے کراچی تھوڑا سا مختلف. ہاں, اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بتایا کہ جب ہمارا نام اناؤنس ہوا تو لوگوں نے کہا لو اردو پہ یہ وقت آ چکا ہے. جی, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ, ہمارے بزرگ خاص طور پہ, تھوڑی شکایت تو نہیں ہے مگر بس ہے کہ وہ شکوہ کر دیں ہلکا سا, یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہلکا سا بھی غلط لفظ نکل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ لو انہوں نے یہ کریں, ہاں یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. جبکہ اردو بالکل کراچی شہر جیسی زبان ہے, مطلب جو اس میں آ گیا وہ اسی کا ہو گیا. صحیح ہے, اب غلط لفظ بھی ہے تو بس وہ اردو کا ہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جیسے انگریزی ہے وہ امریکہ کی الگ ہے, برٹن کی الگ ہے, آسٹریلیا کی الگ ہے, کینیڈا کی الگ ہے, اور اسکاٹ لینڈ آئرلینڈ کی بالکل الگ ہے مگر انگریزی ہے. اسی طرح کراچی کی اردو جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اس بات کا اندازہ مجھے تو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا. مجھے اپنی اوقات کا اندازہ جب ہوا جب میں پنجاب شفٹ ہوا. اچھا, اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کی جو اردو ہے وہ ہم جس چیزوں کو, کیونکہ ہم تو اپنے باپ دادا کی زبان سمجھ کے بولتے ہیں, اس لیے ہم غلط بھی بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی اردو ہے. اب پنجاب جا کے اندازہ ہوا کہ ہم جو یہ کری کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو میں. صحیح بات کہہ رہا ہوں میں, آپ لوگ کتنے لوگ کری بولتے ہیں ہم سب, لیکن وہاں یہ لفظ نہیں. ہم لوگ حیرانگی بولتے ہیں, پنجاب میں پتا چلا کہ حیرانگی تو لفظ ہی نہیں ہے, حیرانی ہے. تو یہ سب چیزیں اعتراض ہوتے ہیں, مگر بیسیکلی ہم کراچی کی اردو ایک بالکل ڈفرینٹ اردو ہے. مجھے لگتا ہے اگر ہم اس طریقے سے تمام تر راستوں کو اگر مسدود کر دیں گے, بند کر دیں گے, تو پھر یہ دائرہ وسیع نہیں ہو پائے گا. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام عام ہو, اور یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے اردو کے نیوز کاسٹر کے عہدے کے لیے, جاب کے لیے, اردو کی نیوز کاسٹر کے لیے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر اردو تو میری اتنی اچھی نہیں لیکن انگلش میں بہت اچھا بول لیتی ہوں. اب اگر اس فاصلے کو کم کرنا ہے تو یا ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اس طرز کی محفل میں اور ہر طرز کی محفل میں ان کو گالیاں نکالیں, ان کو برا بھلا کہیں اور راستے بند کر دیں. ورنہ میرا خیال ہے ایسی جتنی بھی شخصیات ہیں جو کہ برج کا کردار ادا کر سکتی ہیں, جن کی ایکسیپٹنس ہے تمام تر حلقوں میں, ان کو اس طرز کے پروگرامز کا حصہ ہونا چاہیے, تو ہی جو ہے وہ یہ بات ذرا دور تک جائے گی اور معاملات بہتر ہوں گے. یہ میں نے اپنے اور آپ کے آنے کو جسٹیفائی کیا ہے اس میں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں یہ جو محفل لگی ہوئی ہے یہ لاسٹ ٹائم میں نے کراچی میں اس طرح کی محفل
اپنے والد کے ساتھ کسی عالمی مشاعرے میں وٹنس کی تھی, جب اس طرح کے صاف ستھرے لوگ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے. اس کے بعد آپ کہاں جاتے رہے ہو؟ اس کے بعد میں کہیں گیا ہی نہیں, محفلیں ہی نہیں ہوئی. اچھا, پہلے عالمی مشاعرہ ہوتا تھا, اس میں امریکہ, انڈیا, دنیا کے مختلف شہروں سے شعراء آتے تھے. اس کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جو مہنگا یعنی کہ سینئر شاعر ہوتے تھے وہ سب سے آخر میں, ان کو آخر تک کے لیے بچایا جاتا تھا, جبکہ وہ بزرگ ہوتے تھے, اتنا رسک لینا نہیں چاہیے تھا, جلدی جلدی کرا کے چھوڑ دینا چاہیے تھا, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, مطلب مشاعرے کا وقت کم تھا. ہاں بہت کم مشاعرے کا. تو وہ بیچارے وہ تمبو ومبو سے بات کیا کرتے تھے اکثر شعراء, جو کہ جب پڑھنے آتے تھے تمبو والا بھی ریڈی کھڑا ہوتا تھا کہ ابھی آپ ختم کرو تو میں اٹھاؤں. 2-3 شعراء تمبو میں چلے گئے. اچھا, جلدی جلدی میں, ارے بھائی وہاں سے بڑے شاعر نکلے. رہے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اچھا پرانے زمانہ کے شعراء تھے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے, شاعروں کی خاص بات یہ تھی ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی. اچھا میں ایک چیز وسیم بھائی سے بیک اسٹیج ڈسکس کر رہا تھا کہ کراچی کی نہ صرف یہ کہ اردو اپنی ہے, نہیں گروں گا نہیں میں, اور مزید کتنا گر سکتا, کتنا ہی گر جائیں گے. کراچی کی نہ صرف یہ کہ اردو گلابی ہے, ہماری طرح ہم غلط بھی بول لیتے ہیں مگر حق سے بولتے ہیں, اسی طرح انگریزی بھی کراچی کی بالکل مختلف ہے. جیسے کہ وسیم بھائی ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جو کھڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں کراچی میں وہ بیٹھ جاتے ہیں, جیسے کہ بیکری ایک بیٹھا ہوا لفظ ہے, مگر کراچی میں ہوتا ہے بیکری. بیٹھا ہوا لفظ ہے میک اپ, کراچی میں ہوتا ہے میک اپ. اب پین جو ہے, پین آپ ایمان سے بتائیں بیک اسٹیج واقعہ ہوا ہے؟ نہیں ابھی ہوا ہے. کیا مانگا ایک صاحب نے آپ سے؟ پین. انہوں نے کہا ہاں. اب پین جو ہے بیٹھا ہوا لفظ ہے, پین, لیکن لوگ اس پین کو کہتے ہیں یار میری کڈنی میں پین ہو رہا ہے, حالانکہ اس کو دونوں الفاظ آتے ہیں, پین بھی آتے ہیں اور پین بھی آتے ہیں. پین چاہیے تو کہتے ہیں پین دینا. ترتیب صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. کراچی میں 2-4 لفظ ایسے ہیں جن کے مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے, جیسے ڈیپینڈ. ہاں یہ ایک لفظ ہے کراچی میں ڈیپینڈ. اب ڈیپینڈنگ, ڈیپینڈس, ڈیپینڈنٹ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پہ ڈیپینڈ ہے تابش بھائی؟ میں ڈولمن آپ پہ ڈیپینڈ ہے. سینٹر گیا کیونکہ میں غریب تھا, تو میں ڈولمن سینٹر گیا. ہاں, تو وہاں میں نے کہا یار یہ کوٹرائی کی پینٹ دینا, یہ سردیوں میں گرمیوں میں پہن سکتے ہیں. کہنے لگا سر ڈیپینڈ ہے, آپ سردیوں میں پہنو انجوائے دے گی. اور کراچی کے لڑکوں کا, خاص طور پہ لڑکوں کا اور ہم سب کا چوز اور چوائس, اگین دونوں الفاظ آتے ہیں, اس کو آتے ہیں, ترتیب صحیح نہیں ہے, صحیح جگہ نہیں آتے, ترتیب صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ پینٹس دکھاؤ, کہنے لگا سر یہ والی لے, میری چوز ہے, اس میں سے کچھ چوائس کر لیں. تو یہ اور برانڈز کا نام لینا اچھا نہیں لگتا, ورنہ پیپسی تو ہے ہی پیپسی نا, وہ تو ہے ہی. ہاں, 7 اپ. اور کرپشن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے. وسیم بھائی آپ کرپشنز جو ایکسپوز کر رہے ہیں نا, کرپشنز کے بارے میں بتائیں, چونکہ ان کو لگ رہا ہے اتنی ساری کر لی انہوں نے کہ سنگولر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ بہت ساری ہے. اور یہ بھی نہیں, صرف ایڈیمز بجا سکتے ہیں, بجا لیں تالیاں کھل کے بجا لیں. ہاں, اگر آپ کے 2 ہاتھ ہیں تالیاں بجائیں. دوسری چیز یہ ایڈیمز, کراچی میں لوگ ایڈیمز مطلبوں پہ نہیں چلاتے, پھر کس پہ چلاتے؟ فیلنگز, احساسات. اچھا, 2 لڑکے کراچی میں بات کر رہے تھے, وسیم بھائی کہنے لگے بھائی کراچی میں بہت پیسہ ہے, کیش بہت ہے. میں نے لڑکے کو دیکھا, آؤڈی دیکھ رہا تھا, کہنے لگا کتنے کی ہے, کہنے لگا 2.5 کروڑ کی. اس نے یہ نکال دیا ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ میں فیلنگ ہے نا کہ فوراً ہوا ہے, فوراً ہوا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہم ایک انتقال میں پہنچے, سب رو رہے تھے وہاں پر, سب رو رہے تھے. تو ہماری کزن کو امریکہ سے فون آ گیا, کہنے لگی تابش, وہ ان سے پوچھا رخسانہ ماموں کا کیا ہوگا, تو رخسانہ نے مجھ سے پوچھا تابش ماموں کا کیا ہوگا. میں نے کہا ماموں کو ابھی مورچری میں رکھیں گے, صبح دفن ہوگا. تو اپنی بہن کو کہنے لگی ابھی ماموں کو مورگیج میں رکھیں گے. ماموں اٹھ کے آ گئے کہ اب میں قسطوں میں ہی مروں گا. اب یہ جو المیہ ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے, کیا کیا جائے, اس کا کچھ ہو سکتا ہے, یا یہ بھی اب ہماری جمہوریت کی طرح اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں سے اس کی کوالٹی نیچے ہی جائے گی صرف, کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال سے اردو کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے, ان کے ہاتھ میں. اور پھر سوچیں وسیم بادامی نے کوئی شعر غلط پڑھ دیا تو سزا کیا ہوگی؟ پھر سزا کچھ نہیں ہوگی, وسیم بادامی نہیں ہوں گے. وسیم بھائی ایک بات بتائیے, وہ کہہ رہی ہے نام میں ویگو ملی, اچھا نہیں خیر, ہاں جی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی, انور صاحب ابھی آئیں گے, رکو. وہ اس عمر میں افورڈ کر سکتے ہیں, یہ سارا بوجھ ہماری طرف سے وہی اٹھائیں گے, ان کے کاندھوں پر ہے. وسیم بھائی ایک بات بتائیے, 90 کا کراچی کیا کیا یاد ہے آپ؟ سچا جواب دوں؟ سچا جواب دیں. 90 کا دیکھیے, انفارچونیٹلی 90 کی دہائی میں کافی نوجوانوں کے خیال میں ایک ہی اچھا کام ہوا ہے, 92 کا ورلڈ کپ, وہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہوا. 92 کا ورلڈ کپ یاد ہے مجھے بھی, میاں صاحب کا دور یاد ہی ہے. سو 90 کی دہائی میں انفارچونیٹلی مجھے تو مطلب کچھ زیادہ اچھی یاد نہیں ہے. ہم چھوٹے تھے, ایک خوشی ہوتی تھی لیکن وہ کوئی اچھی خوشی نہیں تھی
کہ اسکول میں ہر ہفتے میں ایک ایکسٹرا چھٹی ضرور ہو جاتی تھی. ہاں بھائی یاد تو آتے ہیں, بھائی یاد آتے ہیں, کیونکہ اب روز آفس جانا پڑتا ہے. ہاں ہڑتال ہو جاتی تھی, پہلے ایک آدھ چھٹی مل جاتی تھی. اور ہڑتال کی جو چاند رات ہوتی تھی اس کا ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ ٹاور پہ اگر 2W11 جل گئی ہیں تو کل کی ہڑتال کامیاب ہے, پھر ہڑتال پر کل سب بند ہوگا پھر. اچھا ایک چیز تھی بھائی, یہ آج کی ہڑتالوں کی طرح نہیں ہوتی تھی ہڑتالیں مبہم ہڑتال, نہیں نکلنا ہے نہیں نکلنا, سب کو پتا تھا. وہ یا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, بس یہ ایک بات ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا. واہ, مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیا بات, وہ بھی ہاں, تو ہڑتال ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی وہ. ہاں وسیم بھائی, دو چار باتیں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. کراچی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں ایک دو چیزوں میں بحث ہوتی ہے. کراچی کی سب سے اچھی نہاری کون سی ہے اور کراچی کی سب سے اچھی بریانی کون سی ہے. اوکے, تو سب سے پہلے نہاری کا ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو میں بتا دوں, یہ نہاری اور بریانی یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ پاکستان میں یہ جو خطہ ہے اس کا نام کراچی ہے, یہ صرف یہیں پائی جا رہی ہیں. باقی صرف الزام ہے ان جگہوں پہ کہ جناب ہاں نہاری بریانی کے نام پہ, یہ صحیح کہہ رہا ہوں سر میں, وہ کچھ اور ہو رہا ہے نہاری بریانی کے نام. بالکل صحیح, جس طرح ملک میں جمہوریت کے نام پہ کچھ. ٹھیک اوکے, میں سوری بار بار, میں اصل میں 11 بجنے والے نا شو کا ٹائم قریب, میں بار بار وہاں جا رہا ہوں جمہوریت کی طرح, میں بھی پٹری سے اتر رہا ہوں پھر واپس آ رہا ہوں کہ نہیں کریکٹر میں آ رہے ہو آپ. ہاں تو سو اچھا نہاری بہت سارے لوگوں سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن وہ ہم نے اپنے بچپن میں صابری کی نہاری بہت کھائی ہے. جی ہاں, اس کے بعد اب زاہد جاوید بہت سب کچھ ہے, لیکن چونکہ مجھے ان میں سے کسی برانڈ نے پیسے نہیں دیے ورنہ میں اس کا نام لے لیتا. صحیح بات. لیکن وہ تو مجھے میرٹ پہ مجھے آج بھی جو ہے نا وہ صابری کی نہاری ہمارے لیے آ رہی ہے, میرا اپنا پھر ہاں بزرگ. اچھا بھائی جو صابری کے ساتھ ہیں وہ تالیاں بجائیں. ہاں تالیاں سر, آپ کے ہاتھ ہیں تالیاں بجائیں. ہاں جو زاہد کے ساتھ ہیں وہ تالیاں بجائیں. مجھے پتا تھا زاہد جیت جائے. جاوید الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا کیا؟ جاوید اور اچھا بھائی جاوید کے ساتھ میں تالیاں بجائیں. جاوید زیادہ ہیں, جاوید میاداد کے لیے بات ہو رہی ہے بیسیکلی. اچھا ان کے فین زیادہ. بریانی کی بات کریں بھائی, یہ عجیب سا جواب لگے گا سب کو, لیکن میں آپ کو سچا جواب دے رہا ہوں. کیا سویم کی بریانی؟ نہیں یار, کیا تو بتائیں نا. وہ اس لیے کہ بھائی کھارا در میں ہی ہمارے ماموں ہیں, ان کا کچن ہے, اس کا نام ہے MFC. مجھے ان کی بریانی زیادہ اچھی لگی. اب دیکھیں آپ میں نے کس طرح برانڈنگ آرٹس کونسل کی, لیکن اللہ کی قسم مجھے وہ بیسٹ ماموں فرائیڈ چکن. نہیں محبوب فوڈ سینٹر, محبوب فوڈ سینٹر اس کی اچھی لگ رہی ہے. اچھا بھائی ایسا ہے کہ یہ موبائل چوری وغیرہ یہ کراچی کی بری باتیں نہیں ہے, یہ ہمارا اب وہ ہے, بس ٹریڈیشن ہے ہمارا. جب تک نہیں چوری ہوا آپ کراچی کے نہیں ہوئے, آپ کے پاس ہو بے فارم ہو نہ ہو, موبائل چوری ہوا ہے نہیں ہوا آپ نہیں ہو. وسیم بھائی کتنوں کا ہوا ہے ویسے, ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, کچھ لوگ خود کھڑے ہو گئے, اتنی بار ہو چکا ہے. آپ کا 2 دفعہ ہوا ہے, آپ نے 2 دفعہ. اچھا 4 دفعہ. واہ 4. ذرا میں اور آپ اپنے اپنے قصے سنائیں. وسیم بھائی آپ پہلے سنائیں, آپ کیونکہ امیر آدمی تھے شروع سے, آپ کے قصے اچھے ہیں. اچھا میرا تو معزز شخصیات سے بات کرتے ہوئے بھی چھنا ہے. اچھا جب پہلی مرتبہ چھنا تو وہ میں کراچی کا علاقہ ہے بریٹو روڈ, سولدر بازار, نمائش چورنگی وہ چورنگی ہے جو آج تک حل ہی نہیں, ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا, بچپن سے روزانہ جا رہا ہوں کہ وہاں کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے. چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس چورنگی سے کوئی آدھا کلومیٹر پہلے سانحہ پیش آیا, قائد کے مزار کے سامنے. ہاں بالکل صحیح. تو وہاں بس یہ پہلی دفعہ جب چھنا, 2 بائک والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ڈے بالکل ایسے, ہاں جی. میں نے کہا کیا موبائل دے. مجھے واقعی لگا اس کو کوئی فون کرنا ہے, یقین کریں مذاق نہیں کر رہا میں نے یوں نکال کر دیا اور وہ چل پڑا. واہ. تو میں کہا 1 منٹ, تو اس نے شرٹ اوپر کی تو وہاں ثبوت دیا. میں کہا اوکے پلیز گو. میں ایک ریکویسٹ کی میں نے اس سے, میں نے کہا سم دے دو. آپ دیکھیں اتنا میں نے حواس باختہ نہیں ہوا. واہ واہ. میں نے کہا سم دے دو. اس نے کہا آگے جا کے لے لینا, لیکن وہ پھر نہیں ملا. یہ ہوا پہلا. میں کوئکلی آؤں دوسرا پلیز. تو مجھے یاد ہے میں شیلا رضا صاحبہ سے بات کر رہا تھا اور ماری پور کے پاس ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. اور اب تک میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ آپ یقین کریں موبائل چھیننے سے 30 سیکنڈ پہلے خدا کی قسم میں بتاتا تھا ابھی میرا چھننے والا ہے. مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا. سونگ لیتے تھے آپ, مطلب مجھے اس شخص کی موومنٹ سے آئیڈیا ہو گیا کہ ابھی آ کے موبائل, تو میں نے اس کو موبائل دیا. اور چوتھی دفعہ تو بالکل یہ ہوا کہ مطلب میں جب ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا تو کوئی ایک 13-14 سال کا لڑکا تھا. ارے یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا, 14 سال کا.
تو اس نے جو ہے وہ بالکل وہ جس طرح مانگنے والے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی کے شیشے کے ساتھ میرا نا ایسے یوں ہو گیا اور اس نے ٹک 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 یوں کیا. موبائل میں نے پیروں کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ دو. تو اب تک میرا غم و غصہ بھی بڑھ چکا تھا کہ یار 3 دفعہ موبائل چھنوا لیا ہے وہ. میں ہی ہوں کیا؟ ہاں، اور سامنے ہی بچہ تھا. تو میں نے کہا یہی موقع ہے کہ اوپر سے ایک ایسی کاروائی کر دو تاکہ اس طرح کے ایونٹس میں فخریہ بات سنائے کہ میں نے نہیں دیا موبائل. بچے کی عمر سینسر کر دیں گے، نہیں بتائیں گے. ہاں صحیح بات. تو میں نے اب یہ پلاننگ کی کہ میں گیٹ کھولوں زور سے، اور اتنا زور سے کھولوں کہ وہ بچہ جا کے وہاں لگے بچہ. ہاں، تو میں نے جیسے ہی جو ہے وہ گیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اسی بچے نے جس نے مجھے کہا تھا، وہ اشاروں میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا تھا یہ دے، اس نے کہا وہ دیکھ. اچھا، اس نے آؤٹ سورس کیا. ہاں، تو وہاں اس کے ابو یعنی فیلڈ کے ابو جو بھی تھے اس کے، وہ کھڑے ہوئے تھے. واہ واہ واہ. اس نے 3 گالیاں دی، اس میں سے ایک بھی ریپیٹ نہیں کر سکتا. فزیکلی امپاسبل گالیاں، ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں تھی اس میں سے کچھ بھی، لیکن اس نے دی. اور میں کہا ٹھیک ہے بھائی. اور اس نے، لیکن یہ کہ اب کی دفعہ ایک ڈفرینس تھا، یہ آدمی پان نہیں کھا رہا تھا. اس نے خالص اس نے گالیاں، نسلی چوری نہیں ہو، اس لیے اس کی گالی بھی مجھے صاف سنائی تھی. پان کا بیریئر نہیں آیا بیچ میں. اس نے کہا دے، اور 1 2 3. چوتھی کا میں نے موقع نہیں دیا، اس سے پہلے میں نے اس کو بس. پھر اس کے بعد میرے پاس جو 2 بار ایک ہوتے ہوئے دیکھا، صرف 2 بار. ہاں، موبائل ہی نہیں تھا نا، غریب تھے بھائی. تو 2 بار ہوا. ایک بار ایسا ہوا میں والد صاحب کے ساتھ، اور کراچی کی خوبصورتی ہے اس کے اندر. آپ کراچی میں رات گئے کتنی دیر بھی جا رہے ہوں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، پتہ نہیں کیوں 2:30-3 بجے میکینک کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے روڈ پہ، مل جاتا ہے. کیا ہو گیا سر، گاڑی خراب ہے. اس نے وہ کچھ نہ کچھ کر کے کہتا ہے، بس ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہے کہ ڈائریکٹ کر دیے گھر تک چلی جائے گی. ہمیشہ ہی سر ڈائریکٹ کر دیا گھر تک چلی جائے گی. اس سے کہو نہیں پھپھو کے گھر جانا ہے، تو پھر کہتے نہیں جائے گی، گھر تک، آپ کے گھر تک جائے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اچھا، تو وہ اس نے کہا کہ سر ڈائریکٹ کر دیے گھر تک چلی جائے گی. اچھا، یہ بھی پان کھا رہا تھا. اچھا، کر دیے گھر تک چلی جائے گی. ابا نے کہا بیٹا بہت شکریہ، یہ لو 500. کہنے انکل 500 رکھ لیں، موبائل دے دیں. یہ خوبصورتی ہے کراچی کی. موبائل چوری ہوا مگر گاڑی صحیح ہو گئی. اور ایک بار وسیم بھائی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے. ابھی اپنی ذمہ داری پہ سناؤ. صاف وہی والا سنا رہے ہو؟ نہیں، بالکل صاف. ایک آنٹی ہمارے محلے میں، ہم کرکٹ کھیل کے لڑکے بیٹھ جاتے تھے نا فٹ پاتھ پہ، پانی آ گیا کسی گھر سے، پانی وانی پی رہے ہیں، بیٹ رکھے ہوئے، نئے موبائل آئے تھے. ایک بزرگ آنٹی آئیں، کہیں گے بیٹا میرا بیٹا کھو گیا ہے، موبائل دے دو ذرا، فون کروں. ہاں، اب لڑکے ہم جس ٹین ایج میں تھے، ہم بڑے اوور ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. آنٹی میرے موبائل سے، آنٹی میرے موبائل سے، آنٹی میرے موبائل سے. تو انہوں نے سب سے مہنگا والا، میں ایسا کرتی ہوں، ملا دے بیٹا. ملایا، ہلو ہلو ہلو. ان کا بیٹا 1 2 5 لے کر آیا، بیٹھی چلی گئی. آنٹی ریس. جی آنٹی، یہ ہے ٹیلنٹ. آنٹی رے پاکستان کے ایک صف اول کے اداکار. یار ہم کیا باتیں کر رہے ہیں جشن کراچی. پازیٹیو ہے، یہ سب پازیٹیو ہے. اس میں پازیٹیو کیا ہے؟ موبائل کہ ان سب کے باوجود ہم اتنا جوش میں باہر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں بھائی صاحب. لو یار موبائل لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صف اول کے اداکار نے اس ملک کے مجھے بتایا، رات کو 3 بجے وہ جا رہا تھا ایک بڑے ہاسپٹل. لودھی کون؟ نام تو بتائیں یار، وہ نام ناراض ہو جائے نا. صف اول میں تو اگر میں نے ذرا سی بھی ہنٹ دی تو آپ کو لگے گا میں عمران عباس کی بات کر رہا ہوں. میں نام نہیں لوں گا. ہاں، تو وہ انہوں نے کہا کہ رات کے 3 بجے وہ جا رہے تھے ایک صف اول کے اداکار نے، اور وہ ایک ہاسپٹل کے باہر رکے. وہاں ایک انکل، بچہ کھڑا تھا، 14 سال کا بچہ تھا. اب مجھے لگ رہا ہے وہی 13 سال والا 1 سال بعد بڑا ہو گیا، جیسے میرا چینا تھا نا. وہی بچہ. جی انہوں نے گاڑی روکی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پتہ نہیں میرے پھپھا یا فلاں 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 اسپتال میں، اور میں کال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. بھائی نے جو ہے وہ فون نکالا، صحیح، ان کو دیا، ہاتھ میں دیا. اور اس کے بعد ساتھ ہی جو گلی تھی اس میں اتنا تیزی سے بھاگا وہ لڑکا. اور انہوں نے کہا کہ وہ گلی اتنی سنسان تھی کہ میرے لیے اندر جانا پاسبل بھی نہیں تھا. واہ. اب مجھے آپ کا واقعہ سن کے لگ رہا ہے کہ یہ اسی آنٹی کا بیٹا تھا، اس زمانے میں اکیلے واردات کر رہا تھا. یہ ایک فیملی ہے، ایک ہی خاندان مسلط ہوئی ہے. اس خاندان کو اگر پکڑ لیا جائے نا، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. میں انہیں رلاؤں گا. وسیم بھائی، آپ صرف آپ کا تو احمد شاہ میں بڑا ایکسپیرینس ہے. ہاں، میں پاکستان کے سب سے کم عمر اور سب سے ادھیڑ عمر احمد شاہ کو جانتا ہوں. ایک رمضان ٹرانسمیشن والا وہ بھی احمد شاہ ہے، اور شاہ صاحب بھی. ان دونوں احمد شاہ میں زیادہ پیارا کون ہے؟ یہ تو obvious سا سوال ہے یار. وہ بچہ کون؟ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بچہ، اور میں شاہ صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا. بڑائی ہے سر، آپ کی بڑائی ہے، ورنہ تو ہمیں آپ لگتے تھے. ورنہ کتنا مشکل سوال تھا یہ، بہت مشکل سوال. اچھا، آپ نے میری مشکل آسان کی ہے. وسیم بھائی، میں وہ شعیب اختر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے سوال پوچھا، وسیم بادامی بتاؤ تمہارے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا چھوڑو کون ہے؟ اب شعیب اختر سوال کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بتائیے. یہ تو اب جواب بھی ذہن میں آ رہا ہے، لیکن شعیب اختر صاحب
انہوں نے میری مشکل اس طرح آسان کی کہ انہوں نے 3 آپشن دیے, وسیم اکرم, جاوید میرداد, شعیب اختر. اور میں کہا اللہ تعالیٰ, میں کہا جی تیسرا والا آپشن. تو اس طرح شاہ صاحب نے میری مشکل آسان کی ہے. شاہ صاحب بہت پیارے آدمی ہیں. وسیم بھائی, مجھے چند آپ سے ایک سوالات اور کرنے. یہ بتائیے کہ کون سے کراچی کا وہ علاقہ جہاں جا کر آپ کو آج بھی سکون ملتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا ٹھنڈا میٹھا علاقہ ہے؟ کھارا در کا آپ نے نام لیا, میرے تو وہی ہے یار, مجھے بڑا ہی اپنائی سی, جو کہ وہاں وہ ہر دوسرا وہ شکیل آپٹک سے لے کے عارف بیکری سے لے کے باقرہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں, اور مجھے وہاں جا کے بڑا مزہ آتا ہے. بہت امیر سے امیر لوگ رہتے ہیں اور بہت, ارے بھائی ایسا ہی ہے, مطلب وہ سڑک پہ 4 لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں اور ان کی اس لوڈو کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $ملین میں ہے, ایسا ہے سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوڈو پہ کھیل. ہاں, تو حالانکہ پان بھی, لیکن یہ کہ ہاں پان تو ہماری آئیڈینٹی ہے کراچی کی, اس پہ ہمیں فخر ہے, تھوکا نہ کریں اگر. تو دوسری چیز یہ کہ ابھی میں بہت عرصے بعد کراچی کا ہوں میں اور رہوں گا انشاءاللہ, مگر اپنے حصے کا کراچی لے کر میں لاہور شفٹ ہو گیا. وہاں جا کر حالات تھوڑے ایسے تھے تو ہم لاہور شفٹ ہو گئے, تو حالات بھی میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے. کیوں لاہور میں کیا ہوا؟ وہاں 9 مئی ہو گیا. اچھا اس میں کوئی سیاسی بات آگے کی گفتگو آپ اپنی ذمہ داری پہ. بس مجھے لاہور سے ایک ہی شکایت ہے کہ ان کو ہماری طرح حالات خراب کرنے نہیں آتے. مطلب انہوں نے چھوٹے چھوٹے رکشے کے ٹائر چلائے ہوئے تھے. یہ کوئی رکشے کے ٹائر چلائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے عمران خان کو رہا کرو. رکشے کے ٹائر پہ وہ فاروق ستار کو نہیں چھوڑتے. ٹھاکر نے کہاں چھوڑا تھا؟ نہیں, لوگ کنفیوز ہو گئے, بھائی چراغاں ہوا ہوا احتجاج ہے, کیا ہے یہ, چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا, کنفیوز کر دیا. جب اس کا ڈرون شاٹ بنا تو واقعی چراغاں والی کیفیت تھی. ارے واہ واہ واہ. تو لیکن ایک چیز ہے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک نمائش چورنگی کا آپ نے ذکر کیا. ہاں وہ حل نہیں ہو رہی وہ چورنگی, اب نہیں سمجھ آ رہا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ نمائش چورنگی کا لیٹ سے 10 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں جتنی ڈائیورسٹی ہے اس 10 کلومیٹر اتنی پوری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کہیں نہیں ملے گی. وہاں ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے, ہر فرقے کا آدمی رہتا ہے, ہر رنگ و نسل کا آدمی رہتا ہے اور سب پیسفلی رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں احتجاج سب سے زیادہ وہیں ہوتے ہیں, مگر وہ علاقہ وہاں پر ہر بوری پورے پاکستان میں آپ کو صرف کراچی میں ملیں گے, پارسی پورے پاکستان میں صرف کراچی میں ملیں گے جتنے بھی آپ ہیں. جس بھی آپ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریس کی بات کریں گے وہ کراچی میں ملے گی پورے پاکستان کے علاوہ. تو کراچی ماشاءاللہ سے ہے منی پاکستان اور رہے گا منی پاکستان, انشاءاللہ ضرور رہے گا. پاکستان بڑا ہوتا رہے بس. لیکن یہ ہے کہ بس پازیٹیو پارٹ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ایک بہتر کراچی میں رہ رہے ہیں, جو کہ کم از کم جو ہے وہ جہاں بھتہ نہیں ہے, صحیح بات, جہاں بوری نہیں ہے. ہاں اسٹریٹ کرائم ضرور ہے, وہ اب آپ کیا سنبھال لیں گے, مینیج کریں اس کو. ہم سب کی جیبیں پھولی رہتی ہیں, ایک دینے والے موبائل اور ایک رکھنے والے موبائل سے. ہاں انشاءاللہ یہ دن. اب یہ بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہم نے اتنی دفعہ بول دی ہے کہ اب وہ چھیننے والے کو بھی پتہ ہے. ہاں اب وہ کہہ رہے دینے والا خود رکھ لو اور وہ مطلب وہ دے دو, ہاں دوسرا اصل والا دے دو. جانے سے پہلے میں ایک اپنے تایا کی نظم لے کر آیا تھا, وہ اسی شہر میں رہے, یہیں دفن ہے. جانے سے پہلے وسیم بھائی ہمارا بھی ٹائم ہو گیا, آپ نے بھی آگے دہاڑی لگانی ہے. جی 11 بجے لائیو, اور اس سے پہلے بھی ایک جگہ جانا ہے. ایک شعر ہے اور کراچی کے نام کر کے جا رہا ہوں, چھوٹا سا چند اشعار کہ نفرتیں ہیں جہاں موت کے بھیس میں, آؤ اعلان کر دیں کہ اس دیس میں ہم کو تیرا شبوں کی سحر چاہیے, ہم کو توقیر نوع بشر چاہیے, اندھیرے نہیں روشنی چاہیے, جنازے نہیں زندگی چاہیے, پھول جیسے لبوں پہ ہنسی چاہیے, ہم کو سارے شہر کی خوشی چاہیے, وہ جو ٹوٹے ہیں دل پھر انہیں جوڑ دیں, ورنہ اہل قلم بھی قلم توڑ دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خواتین حضرات, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں اور تابش ہاشمی آپ سب لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ہم سب جانتے ظاہر حبس کا ماحول ہے, گھٹن کا ماحول ہے, حالات کیسے بھی ہوں, لیکن بہرحال اسی پہ اختتام کے موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. پاکستان بہت شکریہ کراچی.